جامپور کا امیر ترین نوجوان ہے، الہ آباد کا ذمہ دار ہے. کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی مفید مشورہ نہیں چھوڑا، کسی کا ٹوٹکا نہیں چھوڑا، کوئی تعویذ دھاگے والا نہیں چھوڑا. رو رو کے آنکھوں پر 4 نمبر کی اینک لگ گئی. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے تو پروردگار عالم سے ایک بچہ لے کے دکھا. اجی پیسہ ہی سب کچھ ہے، پروردگار عالم نے اگر بیٹا دے دیا تو آنکھوں سے نابینا دے دیا. ساری دنیا کا پیسہ خرچ کر کے کہیں سے تو آنکھیں لا کے دکھا دے. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہاتھ پیر سے اللہ نے معذور کر دیا اور چلو صحیح سلامت پیدا کیا. زندگی کے اندر کئی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، خون نے پمپنگ کر دی، دماغ کی طرف خون چلا گیا، لوچڑا دماغ میں گلاس پھنس گیا. خدائے پاک کی قسم ہے اللہ غنی، ایسا اٹیک ہوا بستر پہ پڑ گیا، ایک ہاتھ ایک بازو ایک پیر معذور ہو گیا. تو زمین بیچ لے، پیسہ بے پیسہ لے آ، تو اپنا خاندان قربان کر دے. رب اکبر کی قسم ہے اللہ جل شانہ اگر شفا نہ دینا چاہے ساری دنیا بیچ دے، تیرے بازو تیرے پیر کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو سارے کا سارا انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ سارے کا سارا انسان کی مکڑی کا جالا ہے. خدائے پاک کی قسم یہ مکڑی کا جالا یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے. بڑے بڑوں کو مرتے دیکھا، بڑے بڑوں کو بستر مرگ پر اور بڑے بڑے رئیسوں کو غسل دیا. رب اکبر کی قسم ہے لٹھے کا 2 چادروں والا کفن ملا، ایسا پیسہ منہ پر لات مار کے گیا، ابھی مرا نہیں تھا، مرنے کے آثار نظر آئے. یہ پیسہ تیری میری جیب میں سے پھدک کر میری اولاد کی جیب میں جا گرا ہے. اتنی بے وفائی اس پیسے نے آپ کے میرے ساتھ کی، ہمارے بڑوں کے ساتھ کی، باپ دادے کے ساتھ کی، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کی. اتنا پیسہ میرے پاس تھا، میرے دادے کے پاس اتنا پیسہ تھا. رب اکبر کی قسم ہے اس پیسے نے ایسی لات ماری قبر کے اندر پہنچا کے چھوڑ دیا ہے. ساری سرداری دھری کی دھری رہ گئی، سارے عہدے دھرے کے دھرے رہ گئے، سارا مال سارا سونا سارا چاندی پڑے کا پڑے رہ گیا. رب اکبر کی قسم ہے ادھر جنازہ اٹھا، تیرے گھر کے اندر 10 بچے، تیرے گھر کے اندر تیری بیوی، تیرے گھر کے اندر تیرے ماں باپ، کتنے موکر کتنی موکرانیاں، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی گھر کا نیا کھیس نہیں چادر تیرے اوپر لا کے ڈال دیں. اور تمہارا جنازہ تیار تھا، تیری اولاد وہ جو 1-10 روپے چندے سے گلنے والی چادر مسجد میں لا کے رکھی تھی، وہ تیری اولاد نے تیری چادر اڑا کر، وہ تیری اولاد نے مسجد میں سے چرپائی منگوا کر تجھے اس چرپائی پہ رخصت کیا اور بتا دیا سارا زندگی پیسہ کمانے والے ابا تیری اوقات مسجد کی چرپائی اور چادر ہے، یہ اوقات دنیا کے اندر سے لے کے جا رہا ہے. لیکن کتنا کمایا کسی کا گلہ دبا کر، کسی کے ارمان دبا کر، کسی کو آنکھ سے دور کر، کسی کو گلے سے دبوچ کر، کسی کو پولیس کا کھانے کا ڈراوا دے کر، کسی کو اثر و رسوخ ذمہ داری کا ڈراوا دے کر. رب اکبر کی قسم ہے فرشتہ تجھے منہ پھیرنے نہیں دے گا جب تک تیرے سے پل پل کا حساب نہ لے لے. یہ تو قبر کا حال ہے، پتہ نہیں میدان معاشر کے اندر کیا حال ہوگا. نہیں یقین آتا جا میرے عزیزم قبرستان چلا جا، اول تو کسی کی قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں. یقین جانو بڑے بڑے امیروں کی، غریبوں کی، فقیروں کی قبر کو کھود کے دیکھ لو، پٹی ہٹا کے دیکھ لو، اگر میرے رب نے پردہ نہ رکھا خدائے پاک کی قسم ہے جسم تو دور کی بات ہے قبر میں جانے کے بعد انسان کا کفن بھی نہیں بچتا ہے. جن کے دروازے پہ 4 باڈی گارڈ، جن کے دروازے پہ سیکیورٹی گارڈ پہرے داری کیا کرتے تھے، جاؤ ان سے جا کے پوچھو مرے ہوئے تمہیں 2 سال ہو گئے، سیکیورٹی گارڈ کو دور کی بات ہے تیرا سگا بیٹا بھی پھیرا مارنے کے آیا کہ نہیں.
حواس باختہ ہو گئے، پاگل ہو گئے اس دنیا کے پیچھے، نہ اپنوں کو دیکھا نہ غیروں کو دیکھا، نہ آنسوؤں کا احساس ہوا، نہ کسی کے درد کا احساس ہوا، نہ کسی کے غم کا احساس ہوا۔ خدا پاک کی قسم ہے اس پیسے نے ہمیں اتنا بہیس بنا دیا، ایک بھائی امیر بن گیا دوسرا بھائی غریب بن گیا، دونوں کی دیوار سامنے، دونوں کے دروازے سامنے، لیکن امیر ہو گیا، اپنے مال کی زکاة کراچی کے مدرسوں میں بھیج رہا ہے، تیرے بھائی کا گھر تیرے بھائی کا چولہا تیرے گھر کے اندر ٹھنڈا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بہیس ہو گیا، تیرا مال تیری گلی کے جانور کھا گئے، تیرے بھائیوں کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مارکیٹ میں پھر کے دیکھ لے، دوسرے شہروں میں چلا جا، جو مانگے گا پیسے دے کے مل جائے گا۔ اگر پیسے سب کچھ ہے، بھائی کے مر جانے کے بعد بھائی کا پیار پیسے دے کے لا کے دکھا، اگر پیسے سب کچھ ہے تو ماں باپ کو واپس لا کے دکھا، پیسے ہی سب کچھ ہے تو یار کو واپس لا کے دکھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، کپڑے لتے جوتے سے لے کر کھانے پینے تک ساری چیزیں تجھے بازار میں ملیں گی، پیسے کے ذریعے مل جائے گی۔ ماں باپ قبر میں چلے گئے، بہن بھائی قبر میں چلے گئے، ساری دنیا پیسے سے بھر دے، ساری دنیا سونے چاندی سے بھر دے، رب اکبر کی قسم ہے تجھے میوہ تو مل جائے گا، ماں باپ بہن بھائی کا پیار کہیں نہیں ملے گا۔ روزانہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہو، روزانہ عدالتوں کے اندر جا رہے ہو، اجی کیا بنی، ابا جان فوت ہو گئے تھے، بھائی نے زمین کا حصہ نہیں دیا، چار مرنے پہ لڑ رہے ہو، کوئی دن ایسا نہیں جاتا اخبارات کے اندر، کوئی دن ایسا نہیں جاتا میڈیا کے اوپر، کوئی دن ایسا نہیں جاتا ٹی وی کے اوپر خبر نہ آتی ہو جداد کے چکر میں بھائی نے بھائی کو مار دیا، جداد کے چکر کے اندر بیٹے نے باپ کے گلے پہ چھرا چلا دیا۔ پچھلے مہینے تمہارے مظفر گڑھ میں کیا ہوا آپ کو پتہ نہیں، کوٹکو میں کیا ہوا کیا آپ کو پتہ نہیں، بنواکی کے اندر کیا ہوا کیا آپ کو پتہ نہیں۔ اتنی حرص پیسے کی دل کے اندر آ گئی، انسان انسانیت سے گر گیا ہے۔ پیسہ تو اللہ جل شانو نے تیرے میرے ہاتھوں کی محل رکھا تھا، اللہ جل شانو نے جس مقصد کے لیے آپ کو مجھے دنیا کے اندر بھیجا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ صبح سے لے کر شام تک یار نظر آیا، تجھے تیری اولاد نظر آئی، تجھے تیرا پیار نظر آیا، تجھے تیری دکان نظر آئی، تجھے تیرا کاروبار نظر آیا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر، ہر چیز یاد آئی جو پروردگار عالم سے عالم ارباب میں وعدہ کر کے آیا تھا، پورے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا۔ دائیں سے پیسہ آ جائے بائیں سے پیسہ آ جائے، اللہ اکبر، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے مجھے سمجھ نہیں آتی، بسم اللہ پڑھ کے نجائز پیسہ گننے والوں، آزا من فضل ربی کہہ کر نجائز پیسے کو گننے والوں، خدا پاک کی قسم حلال کا اور جائز پیسے کا قیامت کے دن حساب دینا مشکل ہو جائے گا، حرام پیسے کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم رؤوف رحیم، جناب امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ اکرام کا اجتماع ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عبد الرحمن ذرا میرے منبر پر آ جا، میرے منبر کی سیڑھیاں چڑھ جا۔ عبد الرحمن بن عوف خوشی خوشی نبی کے منبر پہ آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ کو کیا سناؤں، فرمایا سننے سنانے کا وقت ختم ہو گیا، کل سے لے کر آج تک تو نے جو کھایا تھا، جو پیا تھا، جو تو نے پہنا تھا، جو تو نے اوڑا تھا، اتنا ہنسا تھا، اتنا رویا تھا، اتنی بیوی سے پیار کی باتیں کی تھی، اتنا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا تو نے سبحان اللہ کا، کتنا تو نے الحمدللہ کا، کتنا میرے پہ درود پڑھا، کتنا تجھے اللہ یاد آیا، کتنا تو بستر پہ سویا، کتنا ہنسا، کتنا رویا،
کتنا تو نے پانی پیا؟ اے عبدالرحمن خبردار خبردار، اس وقت تک ممبر سے نہ اترنا جب تک 24 گھنٹے کی زندگی کا حساب نہ دے دے۔ عبدالرحمن نے بھی ممبر پہ چڑھ گئے، کہنے لگے میرے پسینے میں میرے کپڑے تر ہو گئے، میرے ماتھے سے پسینہ ٹپ ٹپ کر کے زمین پہ گرنے لگا، میرے پیروں میں بھی پسینہ آ گیا، میرا انگ انگ پسینے میں ڈوب گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے مجھے ایک دن کا حساب دینے میں گھنٹے لگ گئے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، یا بلال لبیک آمنا کے لال، اب تو ممبر کی سیڑھیاں چڑھ جا اور ممبر پر آ کے کھڑا ہو جا۔ عبدالرحمن بن عوف کے اترنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے بلال، جس طرح عبدالرحمن بن عوف نے حساب دیا ایسے تو حساب دے۔ سیدنا بلال کہنے لگے جی یا رسول اللہ، ممبر کی سیڑھیاں چڑھے، حضور علیہ السلام کی طرف منہ کیا، مسکراتے ہوئے ممبر سے واپس حضور کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں حساب نہیں دیتا؟ کتنا کھایا، کتنا پیا، کتنا جاگا، کتنا سویا، کتنا جسم کو آرام دیا، کتنا اللہ کی عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ سونا بلال حضور کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگ گیا، کہنے لگا کملی والے کیا میں آپ کو جواب دوں؟ 24 گھنٹے گزر گئے، بلال کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا ہی نہیں گیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ، میں حلال کی بات کر رہا ہوں، حرام کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے، امام الانبیاء جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ کہنے لگی جب میرا باپ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا، صدیق اکبر کے بعد اللہ اکبر جانشین مصطفیٰ بن گیا، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بن گئے، خلافت کا تاج میرے ابے عمر کا سر پہ رکھ دیا۔ اللہ غنی 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی ہے، زمین بھی حکم مانتی ہے، آگ بھی حکم مانتی ہے، پانی بھی حکم مانتا ہے، ہوائیں بھی حکم مانتی ہیں۔ ایک دن میں صبح صبح ناشتے کے وقت اپنے ابا جان کے گھر میں چلی گئی، میں نے دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، جو کی روٹی، جو کا آٹا وہ بھی بغیر چھنا ہوا، اس کی روٹی کا ٹکڑا میرے باپ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کل کا تھا یا پرسوں کا پکا ہوا تھا، پانی کا پیالہ تھا، میرا باپ روٹی کا ٹکڑا اس پانی میں بھگو بھگو کر اپنے منہ میں ڈال کے چبا رہا تھا، اتنا سخت تھا میرے بوڑھے باپ عمر سے روٹی کا ٹکڑا چبایا نہ گیا، پانی کا گھونٹ پیا، میرے ابے عمر نے وہ روٹی کا ٹکڑا نگلنا چاہا، ایک کونا حلق میں پس گیا، میرے باپ کی آنکھیں باہر آ گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے کہا ابا انگلی مار کے تھوک دے، انگلی مار کے الٹی کر دے، حضور نے فرمایا نانا حفصہ مجھے نگلنے دے۔ پھر دونوں حضرت عمر نے اپنے ہاتھ لیے اپنے گلے کو ملنا شروع کر دیا، اور عمر اسے نگل، اسے اندر کر، تجھے کرنا پڑے گا، کیونکہ مدنی کریم علیہ السلام سے میں نے سنا قیامت کے دن اس ٹکڑے کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ حرام کی تو بات نہیں کرتا۔ عید کی نماز کا وقت آیا، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے قصر خلافت سے اپنے گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے کی عیدگاہ میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں، راستے سے نبی کے یار وفادار گزر رہے ہیں، عمر کے رشتے عمر کو خلیفہ ماننے والے گزر رہے ہیں، ایک آدمی کی نظر حضرت عمر کے پیر کی طرف پڑ گئی، اس نے عمر کے پیر کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رویا؟ کہ عمر سر پہ پگڑی تو تیرے ہے، پیر کا جوتا کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا خاموش ہو، چپ چاپ چلتا رہے، مسلمانوں کا خلیفہ تو بنا دیا گیا، 22 لاکھ مربع میل پر حکم عمر کی حکمرانی ہے، لیکن میری تنخواہ مجھے عید کے دن بھی نیا جوتا لینے کی۔ یہ تو حلال مال کمانے والوں کا حال ہے، جو صبح دکان سے پر نکلتا ہے، جس نے صبح دکان کا شٹر اس نیت سے کھولا یا اللہ اندر بولا بھیج دے، گونگا بھیج دے،
میں دو داری تلوار آگے سے چلاؤں پیچھے سے چلاؤں کتنا فائدہ کما لوگے؟ میرے عزیزو جامپور آتے ہوئے کتنی ریڑیاں نظر آئی، کتنے ٹھیلے نظر آئے، اوپر سونا سونا مال رکھا ہوا ہے، نیچے سارا داغی مال رکھا ہوا ہے۔ کتنوں کو دھوکہ دے دو گے؟ دو کو دے دو گے، چار کو دے دو گے، تیرے دھوکے سے جسے نقصان ہوگا آج روئے گا، کل اس کا رونا اسے بھول جائے گا، کل میرے عزیزو اس کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ لیکن رب اکبر کی قسم ہے اچھا سیب دکھا کر تو نے پیسے پورے لے لیے اور اس کی جگہ داغی سیب ڈال دیا، اللہ قبر میں لٹا کے اتنا مارے گا اتنا مارے گا، رب اکبر کی قسم ہے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ الخلق عیال اللہ، تم نے اپنے بچے کو دکان پہ بھیج دیا، تمہارا بچہ دکان پہ سودا لینے کے لیے گیا، اللہ اکبر، جب گھر سودا لے کے گیا وہ سودا نہیں تھا جس کے پیسے لیے گئے، باپ انگلی پکڑ کے آ گیا، بیٹا انگلی پکڑ کے آ گیا، امی جان انگلی پکڑ کے آ گئی، شرم نہیں آندی پڑوسیوں کے محلے داروں کے، تو میرے بچوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یا تجھے شرم نہیں آتی تو بچے کو نہ دیکھتا کم سے کم مجھے دیکھتا۔ الخلق عیال اللہ، علماء اکرام سے پوچھ لو آپ میں جتنے بیٹھے ہیں سارے اللہ کا کنبہ ہے، قیامت کا دن ہوگا اس کنبے کو دھوکہ دینے والوں کو اللہ اپنے میدان محشر میں کھڑا کرے گا اور کہے گا تجھے شرم ہی نہیں آئی، تو نے میری مخلوق کو دھوکہ دیا، انہیں نہ دیکھتا مجھے ہی دیکھ لیتا۔ کپڑے والے سے لے کر پیر کی جُتی کاٹنے والے تک بتاؤ تو صحیح کون اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرتا ہے؟ قسمیں اٹھا اٹھا کے جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی فرمایا جس کا مفہوم ہے، فرمایا وہ لوگوں جو زیادہ قسمیں اٹھائے اس سے سودا لینا چھوڑ دو۔ گاہ کے لباس کو دیکھ کر اس کے کردار کو دیکھ کر ویسی میرے عزیزوں اس کے ساتھ دھوکہ دہی والی گفتگو کرنی، اللہ اکبر۔ بات میرے عزیزوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہو، ان کی ممبروں پر وکالت کرتے ہو، ان کی میدانوں میں جلسوں میں وکالت کرتے ہو، ہم احناف ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، کس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو؟ ایک دن دہاڑے شکر دوپہر کا وقت تھا، اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف آ گئے، کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، کسی نے کہا جی آپ کا تو معمول ہے آپ عصر کے وقت دکان بند کرتے ہو، آپ اتنی جلدی دکان بند کر کے کیوں آ گئے؟ فرمانے لگے دیکھتے نہیں آسمان پر سورج بادلوں میں چھپ گیا، اندھیرا آ گیا، اس طرح سے دکان بند کر کے میں جلدی آ گیا کہ مخلوق کپڑا لینے میں دھوکہ نہ کھا جائے، اگر دھوکہ کھا گئی اور میری دکان سے جو اس کی چاہ تھی پیسے پورے دیے کپڑا دوسرا چلا گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے قبر میں کفن بچانا مشکل ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو شام کا وقت بھیجا اور آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے، جامع مسجد کے پاس ریڈی لگی ہوگی، دال والا کھڑا ہوگا، ایک آنا لے جا اور اسے جا کے کہے دال دے دے۔ اللہ اکبر، جب خادم آپ کا جامع مسجد کے دروازے پہ گیا، 3-4 ریڈیوں والے کو چھٹے میں دیکھ لو، مانا ہمدانی میں دیکھ لو، روہتک میں دیکھ لو، الہ آباد میں دیکھ لو، جامپور میں دیکھ لو، صبح جو 150 روپے کلو چیز ملے گی شام کو وہی چیز 100 میں 1.5 کلو ملے گی، ساتھ والا کہہ رہا ہے 100 میں 2 کلو لے جا، ساتھ والا کہہ رہا ہے 100 میں 2.5 کلو لے جا، کمپٹیشن چل رہا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میرا گھر تر جائے اس کے گھر کا بیڑا غرق ہو جائے، میرا گھر تر جائے اس کے گھر کا بیڑا غرق ہو جائے، یہی نظام زندگی چل رہا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بھیجا، 3-4 دال والے تسلے میں دال لے کے بیٹھے تھے، برتن میں دال لے کے بیٹھے تھے، پہلا کہنے لگا بھائی میرے پاس سے لے جا ایک آنے کا 1 چمچہ، دوسرے کہنے لگا بابو میرے پاس آ جا ایک آنے
آنے کے 2 دوں گا. تیسرا کہنے لگا میرے پاس آ جا, 1 آنے کے 3 دوں گا. خادم کو بھی لالچ آیا, کہنے لگا روزانہ 1 آنے کا 1 چمچہ ملتا تھا, آج 1 آنے کے 3 چمچے مل رہے ہیں. خادم نے اس 3 چمچے والے سے دال دی. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے, جا کر دال رکھی, روٹی کا ٹکڑا توڑا, لقمہ بنایا, دال والے ڈبے میں ڈالا, فوراً ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے فرمایا روزانہ اتنی دال لاتا ہے, اتنی دال کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے جی کمپٹیشن چل رہا تھا, بولی لگ رہی تھی, 1 آنے کا 1 چمچہ, 1 آنے کا 2 چمچہ, 1 آنے کے 3 چمچے. میں نے موقع کو غنیمت جانا, اس آدمی سے دال لے کے آ گیا جو 1 آنے کی دال 3 چمچے دے رہا تھا. فرمایا سے اٹھا, کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے, یہ اس دال والے کو واپس کرا. یہ مسلمان بھائی کو نقصان پہنچا کر دال لائی گئی ہے, اسے گلی کا کتا تو کھائے گا, احمد بن حنبل نہیں کھائے گا. کیا وہ زمانے ہوا کرتے تھے جب مدینے میں دکانیں ہوا کرتی تھی. کہا ایک دکان پر آتا, اور دکاندار کہتا بھائی اللہ نے مجھے اتنی روزی دے دی جتنا میرے بچوں کا گزارا ہو جائے گا. سامنے والی دکان ہے, ابھی اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا, وہاں چلا جا, اس کے بچوں نے کھایا, میرے بچوں نے کھایا. خدائے پاک کی قسم ہے الہ آباد والو, آج 4 گاہک جس کی دکان پہ دیکھ لو, شام کو اس کے خلاف تعویذ لینے کے لیے دوڑ جاتے ہو. میرے عزیزو, جس کے لیے تعویذ کرائے وہ بھی دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. خادم نے دال کا ڈبہ اٹھایا, چل دیا, اور میاں یہ دال اپنی واپس کر لے, میں نہیں کھاتا گوتا, میرا وقت کا امام ہے احمد بن حنبل, جس کو خواب میں اللہ نے 100 مرتبہ زیارت کرائی. میں نہیں کہا لے جا. وہ کہہ رہے بھئی کمپٹیشن, مسلمان کو نقصان پہنچا کے 1 ہی چمچہ دیا. اس نے اپنا چمچہ چھوڑا, دال کا دیگڑا پرے کیا, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا وقت کے امام سے کہہ دینا میں آپ کا خادم ہوں, میں نے اللہ اکبر کسی کو نقصان پہنچا کے نہیں, اپنی خوشی سے دال دی ہے. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس خادم آ کر قسمیں اٹھانے لگ گیا, اللہ کی قسم ہو تو کہہ رہے میں نے نقصان نہیں پہنچایا, میں نے تو خوشی سے دال دی. فرمایا اس نے دی, میں نے لے لی, جامع مسجد کے دروازے کے باہر جا کے کھڑا ہو جا, اور اس طرح اعلان کریو احمد بن حنبل کو بھوک لگی تھی, اپنے خادم کو 1 آنا دے دیا, وہ لے کے جامع مسجد کے پاس سے دال لینے گیا. کمپٹیشن چل رہا تھا کہ میرا بک جائے, اس کا بعد میں بکے. ایک آدمی کہہ رہا تھا 1 روپے کا 1 چمچہ, دوسرا کہہ رہا تھا 2 چمچے, تیسرا کہہ رہا تھا 3 چمچے. خادم کے دل میں لالچ آیا, وہ 3 چمچے والے کے پاس چلا گیا. احمد بن حنبل نے کھانے سے انکار کر دیا. یہ احمد بن حنبل کی حلال کی کمائی کی دال ہے. جامع مسجد کے باہر آؤ فقیروں, آؤ یتیموں, آؤ مسکینوں, آؤ غریبوں, جسے بھوک لگی آ جاؤ, فری میں دال لے جاؤ. خادم کہنے لگا مغرب کی نماز کے بعد میں نے اعلان کرنا شروع ہوا, فجر کی اذان ہو گئی, دال لینے والا کوئی نہ آیا. مولانا تعویذ دے دو, مولانا خدا کے واسطے تعویذ دے دو, ابھی جلسہ ختم ہوتا ہے تو رات ہو گئی, کتنی چینیاں پڑھوانے آئیں گے, کتنے تعویذ لینے آئیں گے. پھوکا مارو جی, سلاد پڑھ دو جی, سلاد پڑھ دو, اور میری پھوک بعد میں مروائیو. عیسائی کی پھوک بعد میں مروانا, اپنے گھر کا وہ دروازہ بند کر, اپنے گھر کا وہ کونا بند کر جس کونے سے تیرے گھر میں حرام آ رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کے محتمی حکیم قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے خطبات میں لکھ کے چلے گئے, فرمایا نہ باہر سے نہ اندر سے اولاد خراب ہوتی ہے, 80% اولاد حرام کا لقمہ کھانے سے خراب ہو جاتی ہے, 10% خاندانی اثر سے اور 10% باہر کے ماحول سے. 80% اولاد اماں ابا کی نافرمان, باپ کی داڑھی کو پکڑ کے نوچ رہی ہے, اماں کی چٹیاں پکڑ رہی ہے, بھائی بھائی کے سینے میں گولی اتار رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ سارے کا سارا حرام کمائی کا نتیجہ ہے.
مائیں ہوا کرتی تھی، بیویاں ہوا کرتی تھی، اولاد کو نصیحت کیا کرتی تھی، بیٹوں کو نصیحت کیا کرتی تھی، بیوی شوہر کو نصیحت کرتی تھی۔ میرے عزیزوں اب تو صبح نکل رہا ہے، بیوی سو رہی ہے، کہتی جا بازار پہ جا کے ناشتہ کر لے۔ خدا پاک کی قسم ہے جو کام باورچی خانے میں ہونا چاہیے تھا وہ کام ریڑھیوں پہ ہو رہا ہے۔ معاف کرنا، برتن بھی ایسے، چاول دینے والا بھی ایسا، سالن دینے والا بھی ایسا، لگتا ہے چار دنوں میں اس کا منہ دھلا ہوا، بدگمانی نہیں کرتا، لگتا ہے استنجا کر کے پیشاب نہیں کیا۔ حاجی بھی کھا رہے، میرے جیسے نکمی بھی کھا رہے، بے نمازی بھی کھا رہے۔ رب اکبر کی قسم ہے بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ، روٹی پکی لقمہ تیرے اندر چلا گیا، 40 دن جو تُو نے سجدے کیے سب کو ضائع کر کے رکھ دیتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ اکبر، میں 2 مہینے سے 3 مہینے تک پچھلے سال دھکے کھاتا رہا۔ میں نے نیت کر لی، گھر سے کھانا پکوا کے لے کے جاتا تھا، لیکن اس کے اندر مجھے اندر کا نور بڑا نظر آیا۔ میں نے نیت کر لی، خدا پاک کی قسم جلسے والوں سے کہتا تھا او بھائی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ پکائیو، دیگی کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر نہیں بے نمازی ہے روٹی نمازی عورت کے ہاتھ کی پکوانا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے بسکٹ کھا کے گزارا کیا، 24 گھنٹے بھوکا رہا۔ مجھے گھوٹنوں پر اگر مالک نمازی نظر آیا، تندور پر بیٹھنے والا بے نمازی نظر آیا، چائے بنانے والا نمازی نظر آیا، چائے دینے والا بے نمازی نظر آیا، ایک دن میں تھکا کے اللہ کے دربار میں رونے لگ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ کوشش تو بڑی کی لیکن نمازی ہاتھ کا لقمہ مل جائے میں ناکام ہو گیا۔ ایک بے نمازی تیرے محلے میں، تیری بستی میں، آپ کے میرے گھر میں ایک بے نمازی میری گلی سے گزر رہا ہے، میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس بے نمازی کو یوں کر کے جھانک کر دیکھ لیا، اس کی آنکھ کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اللہ اس گھر پر رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ عورتیں پہلے نیک ہوا کرتی تھی، اب تو میرے عزیزو نہ گرمی کے جوڑے بنا کے دو لڑائی ہو رہی ہے، ناشتہ مرضی کا نہ لڑائی ہو رہی ہے۔ پتہ ہے میرے خصم کی، پتہ ہے میرے شوہر کی، پتہ ہے میرے گھر والے کی تنخواہ 20,000 ہے، کیا ضرورت ہے اسے 50,000 روپے کی لسٹ دینے کی؟ اسے پتہ ہے گھر کی کل کے بچنے کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ بچنے کی وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں سے پیسے پورے کر کے لائے گا، شے لے کے آئے گا، کسی کے ارمانوں کا گلا دبا کے لائے گا۔ اے بی بی خدا پاک کی قسم ہے حرام کا ٹیس ہوگا، فریج تیرے گھر میں آ جائے گا، تجھے حرام کا ٹیس ہو کے فریج سے برف تو مل گئی، ٹھنڈا پانی تو مل جائے گا، لیکن قسم اللہ کی حوض کوثر سے محروم کر دی جائے گی۔ مولانا پہلے عورتیں ہوا کرتی تھی اللہ اکبر اپنے شوہر کو دروازے تک چھوڑنے کی سنت ہے، اپنے شوہر کا انتظار کرنا، اپنے شوہر کو دروازے تک چھوڑ کے آنا۔ اللہ اکبر اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور کے آنے کا وقت عصر کی نماز کے بعد ہوتا، حضور نہ آتے، دروازے میں جو سراغ تھا میرا دل مچل جاتا، بار بار سراغ میں دیکھا کرتی، کہاں رہ گئے کہاں رہ گئے کہاں رہ گئے۔ میرے عزیزوں مردوں نے گھر والوں پر توجہ دینا چھوڑ دی، عورتوں نے مردوں پر توجہ دینا چھوڑ دی، نتیجہ کیا نکلا؟ رات کو خبر آئی موٹر سائیکل سے چلاتا چلا گیا، اب بیوہ ہو گئے، لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کر ان کے برتن مانج کر زکوٰۃ پہ گزارا کر رہی ہے، اب اسے شوہر یاد آ رہا ہے، اب شوہر کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ پہلی عورتیں دروازے پر آیا کرتی تھی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اللہ غنی، پہلا دن صحابی گھر سے نکل گئے، مزدوری کی، شام کو واپس آئے، بیوی کہنے لگی کیا بات ہے، اکھڑے سے لگتے ہو، کیا بات ہے، آنکھیں بدبن سی لگتی ہیں؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، کہنے لگے پھر خالی تھیلا لے کے گیا تھا، بھر کے کیوں نہیں لایا؟
साहबी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मेहनत तो पूरी की लेकिन मंजूर ही नहीं था आज के दिन देने का। कोई बात नहीं, कल खिलाया था, आज उसने भूखा रखा, कल इंशाअल्लाह जरूर खिलाएगा। अगला दिन आया, सारा दिन साहबी मजदूरी तलाश करते रहे, शाम को वहां मायूस होकर वापिस आ गए, फिर कुछ ना मिला। बीवी भी बड़ी नेक साबरा थी, तवक्कल पे जिंदगी गुजर रही थी। तीसरा दिन था, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दरवाजे से बाहर निकले, अपनी बीवी को देख के कहने लगे परवाह न करना, आज कुछ भी हो जाए मैं कुछ ना कुछ घर के अंदर लेके आऊंगा। बीवी कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे। जब घर से बाहर निकले, बीवी को ख्याल आया बच्चों की खातिर, भूख की खातिर, बीवी की खातिर ये न हो 2 नंबर काम हो जाए, कदम ना गलत उठ जाए। वहीं से दरवाजे पर आवाज दी, अजी इधर आओ, मेरी बात सुनो। चाह भी आ गए, का खुदा के वास्ते इय्याका वला कसबल हराम, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरी भूख की वजह से हराम का लुकमा घर में न लेके आना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, भूख पर जो तकलीफ आएगी बर्दाश्त हो जाएगी, और हराम का लुकमा पेट में चला गया, एक लुकमे के वक्त जहन्नम में जो जलना पड़ा मेरे तेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। या तो गुजारे सारा। सुबह आप उठ के देख लो, बैंक के बाहर लेने लगी हुई है, सुबह आप उठ के देख लो, बैंक के बाहर लेने लगी हुई है। बेरोजगारों को बैंक कर्जा दे रहा है, बेरोजगारों को बैंक कर्जा दे रहे हैं। जाओ किसी बैंक वाले से पूछो कितने फीसद ले रहे हैं, अजी ये फीसद है, अल्लाह अकबर, ये आपको देना पड़ेगा। खुदाए पाक की कसम है, जनाजे उठ गए, 25,000 कर्जा अदा नहीं हुआ। मेरे अजीजों, एक सूद का लुकमा अंदर चला गया, नस्ल का बेड़ा गलती हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सुना उनके बारे में, किसी से कर्जा लेना था, किसी से पैसे लेने थे, एक दिन दोपहर के वक्त तकाजा करने चले गए, अल्लाह कभी पेशी माफ फरमावे, तकाजा करने चले गए, दरवाजा बजाया, साहिब खाना साहिब मकान बाहर ना आया, आप धूप में खड़े रहे। किसी ने कहा जरा की दीवार की छाया में ओट में खड़े हो जाओ, आपने फरमाया इस मकान वाले से कर्जा लेना है, इसकी दीवार की छांव में खड़ा हो गया, कहीं सूद में शामिल ना हो जाए। या तो पीर असद अबीब साहब किसी से 10,000 रुपया कर्जा मांगो, पहले करते 2 किलो कढ़ाई खुआ, किस खाते में खा रहा है, मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, उसे 2,000 मजबूरन देना पड़ेंगे, वो तो पिस गया, ना ले तो घर में रह नहीं सकता, ले ले तो सूद खा रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना, एक माई आपके दरवाजे पे बैठ के रोने लग गई। आपने फरमाया क्या बात है, क्यों रो रही है? कहने लगी मसला ही कुछ ऐसा है, बताते शर्म आती है। आपने फरमाया बता क्या बात है? कहने लगी बच्चा नहीं होता था, बच्ची नहीं होती थी, थक गए दुआएं कर करके, मैंने मन्नत मान ली अगर मेरे बेटा पैदा हो गया तो उसकी पोटी उसका पखाना खाऊंगी। अब अल्लाह ने मुझे बच्चा दे दिया, कौन है अक्लमंद पे अक्ल कौन है जो पखाना खाए? मेरे से खाया नहीं जाता, कोई और तरीका बतलाओ कि कफारा कसम का अदा हो जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया कल आइयो। अगले दिन फिर आके बैठ गई। आपने फरमाया अच्छा सोच के बताऊंगा, अल्लाह से मशवरा करके बताऊंगा। अगले दिन 3 दिन आती रही, कहने लगी इमाम साहब क्या मजाक बना रखा है, मेरे पास वक्त कोई नहीं, बता खाऊं या ना खाऊं? आपने फरमाया खाऊं। अल्लाह अकबर, पखाना खाने की मोहम्मद की शरीयत इजाजत नहीं देती। फरमाया अगर तूने मन्नत पूरी करनी है, तेरे मोहल्ले में तेरे इलाके में कोई सूद खोर रहता हो तो सूद पे पैसा देता लेता हो, कहा जी हाँ, तो उसके घर चली जा, एक रोटी का लुकमा मांग के खा ले, पखाने के बराबर है। ये तो कारोबार ही मेरा चीज इसी पे चल रहा है।
قسطوں والوں کے پاس چلے جاؤ، موٹر سائیکل دینے کے لیے پہلے چیک لیں گے، پھر 5000 روپیہ، پھر ہر مہینے کی اس تاریخ کو تجھے 1000 دینا پڑے گا، جتنے دن بڑھتے جائیں گے 100 روپیہ تجھے جرمانہ دینا پڑے گا۔ بتاؤ یہ 100 روپے کس چکر میں لے رہے؟ خدا پاک کی قسم ہے میدان معاشر میں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جب تک حرام کے ایک پیسے کا حساب نہ دے دے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج جوڑتا ہوں خدا کے واسطے، اتنی حویث، اتنی حرص، اتنا مکان بنانے کے چکر میں، اتنے 1 to 5 لینے کے چکر میں، اتنا موبائل ٹچ لینے کے چکر میں نہ حلال چھوڑا نہ حرام چھوڑا، کتے کھا گئے، بلے کھا گئے، گدے کھا گئے، چوہے کھا گئے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ نے اپنی مخلوق کی حالت کو دیکھا، انہیں شرم ہی نہیں آتی، ان کا محبوب رو رو کر کتنا انہیں جہنم سے بچا کے گیا۔ یہ بدبخت ہو گئے، حص ہو گئے، یہ روزانہ اٹھتے بعد میں قدم ان کا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بھی کہتا ہے خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ آیا پھر کرونا وائرس، فرعون کے بعد دھرتی پر دوسرا بڑا بول 8 مارچ کو بولا گیا۔ مکے کے مشرک خدا کو بھی مانتے تھے، لات عزا کو مانتے تھے، لیکن اتنا بڑا بول انہوں نے بھی نہیں بولا جتنا 8 مارچ کو میرا عزیزو اسلام آباد میں بولا گیا۔ فرعون نے کہا کانا ربکم الاعلی، میں بڑا رب معاذ اللہ، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف فرمایا کون ایسے کس سے اس انتقام لے؟ پانی کی موج نے کہا اللہ دریا کے کنارے لا کے کھڑا کر، ایسا نام نشان مٹائیں گے قیامت تک کوئی اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں اس کے بعد 8 مارچ کو گلے سے دوپٹہ اتار کر، سر سے دوپٹہ اتار کر، برقع اتار کر، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کر، اللہ اکبر، جب اعلان ہوا پائل کی کھنک پر، گھگرو کی چھنک پر، میرے عزیزوں تالیاں بجاتے ہوئے ننگے سر اللہ اکبر ڈھولک کی تھاپ پر جب اعلان ہوا میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم، فرشتوں نے بھی زمین پہ گھول گھول کے دیکھنا شروع کر دیا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ یا اللہ یہ انسان نہیں لگتے، اور میں باقی یہ درندے انسان نہیں لگتے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے ٹی وی نمائندوں کو، اینکروں کو انٹرویو دیا، میں اپنی مرضی سے بچے پیدا کروں گی، میں شوہر کی مرضی کی پابند نہیں، میں چاہوں رات یار کے ساتھ گزاروں، میں چاہوں رات باپ کے گھر میں گزاروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ خدا کی زمین ہلنے لگ گئی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حکم دے ابھی نکل جاؤں۔ اللہ نے فرمایا ابھی نکل جائے گی۔ دنیا کے لیے عبرت کا نشان کون بنے گا؟ کون بتائے گا کہ اللہ ہے؟ آسمانوں پر اعلان ہوا، زمین پر اعلان ہوا، پرندے بھی چہچہاتے ہوئے اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے پھل تھر تھر کانپنے لگے۔ اے خدا کے واسطے اس کتیا کو چپ کراؤ، خدا کے واسطے اس انسان نما درندے کو چپ کراؤ، اس کو توبہ کر لے، اپنا غیرت اپنی ایمان کی غیرت بچا لے، دوپٹہ لے لے، برقع واپس لے لے۔ لیکن میرے عزیزو نہ ہمیں غیرت آئی، مولوی رویا، مولوی رویا، ممبر پہ کھڑے ہو کے رویا، مولوی رویا، اسمبلی کے اندر قائد جمعیت رویا، اسمبلی کے اندر میرے عزیزو جمعیت علماء اسلام روئی، اسمبلی کے اندر علماء کونسل والے روئے، اسمبلی کے اندر اہل سنت والجماعت، کون تھی علماء اکرام کی جماعت جنہوں نے آواز بلند نہ کی ہو، لیکن آپ جیسوں نے کہہ دیا ناراض نہ ہوگا، بدتمیزی نہیں ہے، بے اکرامی نہیں، میں شکوہ آپ سے نہ کروں، کس سے کروں گا؟ آپ نے کہہ دیا مولوی تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، مولوی ٹھیک ہو گئے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا مولوی ہو تم بھی سائٹ پر ہو جاؤ، علماء مدرسے والے سارے کے سائٹ پر ہو جاؤ، میں نمٹوں گا۔ پھر عرش سے ایک اعلان ہوا، فرشتوں نے وہ اعلان کی منادی پوری دنیا کے اندر کرا دی، روک لو روک لو روک لو، یہ میری مرضی میرا جسم کہنے والی کو لگام دو۔ اللہ نے کہا 8 دن کی مہلت دیتا ہوں، برقع اسے پہنا دو، توبہ کروا کے دوپٹہ اسے اڑا دو۔ یا اللہ یہ مانتی کوئی نہیں، ہمیں تم ہی نکمے ہو، 15 مارچ آنے کی دیر ہے، 15 مارچ آنے کی دیر ہے،
نماز کی صورت میں میں تمہارے مردوں کو برقع نہ پہنا کے گھروں میں پھر بٹھا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ بٹھاؤں گا گھروں کا۔ خدا پاک کی قسم ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا دن نہیں آیا شرابی کو تو مار پڑتے دیکھی، جواری کو زانی کو تو مار پڑتے دیکھی، کبھی ایسا بھی دن آیا تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لوگ نیا سفید جوڑا پہن کر لال مدینے والا رومال لے کر مدینے کی ٹوپی سر پہ رکھ کر مدینے کا سرما لگا کر مدینے کی خوشبو لگا کر مدینے کی تسبیحات میں پکڑ کر جمعہ رمضان کا پڑھنے جا رہے تھے۔ اللہ نے وردیوں کے اندر فرشتوں کو کھڑا کر دیا، ڈنڈے مار مار کر بھگا دیا، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں کہ میرے گھر میں قدم رکھ سکو۔ مکہ بند، مدینہ بند، مارکیٹوں کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ 2 مہینے سے مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے لیکن نبی کے روزے پر جانے کی اجازت ہی نہیں۔ میں نے پوچھا یا اللہ حضور کے روزے پر جانے کی ضرورت کوئی نہیں، فرمایا اس کے آنسوؤں کو تو میں نے صاف کیا تھا، جب مکے والوں نے پتھر مارے سینے سے لگانے کے لیے میری رحمت آ گئی، اس کا باپ رسایا گیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے کہا تھا اللہ اکبر، اس پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، میں نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں نے کہا تھا اللہ اکبر، میرے عزیزوں پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے کہا تھا میرا پیغمبر اپنے نبوت والے قدم کو مکے کی دھرتی پہ جب آ کے رکھتا ہے، میں نے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہا تھا۔ اللہ اکبر، تم نے آج اس نبی کا اتنا دل دکھایا، اتنا دل دکھایا، وہ اپنی امت کی طرف سے منہ موڑ کے پرلی طرف ہو گیا، کہتا ہے یا اللہ میری مسجد میں بے شک لا کیونکہ تیرا گھر ہے، لیکن یا اللہ یہ جب بھی آئے کبھی چہرے پہ داڑھی نہیں، جب بھی آئے کبھی دل میں ایمان کوئی نہیں، یا اللہ میرا دل انہوں نے اتنا دکھایا، یا اللہ مسجد میں لا کے نماز پڑھوا لے لیکن میرے روزے پہ اللہ نے لانے کی اجازت نہیں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، چھوٹ دی میرے رب نے چھوٹ دی۔ اللہ اکبر، پیر بھی لوگ کہتے تھے، تبلیغ والے جاتے تھے، لوگ کہتے تھے فرصت ہوئی کہ نماز پڑھیں گے، 4 مہینے اللہ نے گھر میں بٹھایا، اتنے نمازی بڑے جو تھے وائرس کے چکر میں ماسک لگا کر وہ بھی گھر بیٹھ گئے، جراثیم پھیلے گا، اور خدا کے بندو فرصت ہوئی تو تب پڑھیں گے۔ اللہ نے 4 مہینے فارغ بٹھایا، پتہ لگ گیا نماز کے لیے فرصت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اس کی توفیق کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آ جاؤ خدا کے واسطے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہاں تک امت پہنچ گئی، نہ شکلیں بدلی، نہ چہرے مسخ ہوئے، نہ زمین میں اللہ نے بسایا، کیوں؟ اللہ اکبر، آخری وقت تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار چلی اللہ بلا رہے ہیں، جانے میں اعتراض کوئی نہیں، پیچھے والوں کے بارے میں پہلے پوچھ گیا ان کا کیا بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، ایک طرف سیدہ فاطمہ بیٹی بیٹھی ہے، دوسری طرف سیدہ عائشہ بیوی بیٹھی ہے، ننھے حسن حسین پیروں کی طرف کھڑے ہیں، اپنے خاندان کی پرواہ نہیں، پوچھ رہے میری امت میری امت میری امت کا کیا بنے گا۔ جبرائیل واپس آئے، جاؤ میرے محمد کو کہو اپنے آنکھ کے آنسو صاف کر لے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں تیری امت کو تیرے جانے کے بعد تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم نے کرتوت تو ایسے کیے عبدالحنان، تم نے بھیڑے کام ایسے کیے، چاہوں تو تجھے ممبر سے اٹھنے نہ دوں، لیکن جب تیرے کرتوتوں کی طرف دیکھتا ہوں مجھے میرے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ رو رو کے آنکھیں سوج گئی تھی، قرآن پڑھ پڑھ کے کھڑے ہو کے پیروں پہ ورم آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، میں اس کی گھر والی سیدہ عائشہ نے سجدے کی حالت میں پیر کو ہاتھ لگایا تھا کہ دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، سینے مبارک کے اندر ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہڈیاں کے ابلنے کی آواز آ رہی ہو۔ ماں نے یوں کر کے پاؤں ہلایا اور کہا کملی والے اٹھ،
تو نہ اٹھتا ہے ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ابو بکر نے جھولی پہ لا کے کہا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا، سجدے پہ رو رو کے محمد اس کا شکر ادا کر رہا۔ کوئی لمحہ تیرا میرا نبی ایسا بتا جو امت کو یاد نہ کیا ہو۔ اس امت کو بھی 24 گھنٹے میں کبھی درود پڑھنے کا موقع، کبھی درود پڑھنے کا خیال آیا۔ بس کرو میرے بھائی، کب تک غفلت کی نیند سو گے؟ بس کرو میرے بھائی، کب تک غفلت کے چکر میں پڑے رہیں گے؟ اللہ کی قسم مال تو ہاتھ کا میل ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب تم ماں کی جھولی میں تھا اس وقت میں نے کہا تھا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، پیدا میں نے کیا، مجھے میری عزت کی قسم ہے اس وقت تک قبر میں نہیں اتاروں گا جب تک تیرے مقدر کا آخری رقمہ تیرے منہ میں نہیں پہنچاؤں گا۔ اے میرا بندہ، ہم نے تجھے رزق کمانے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا، ہم نے تجھے زمین پر بندہ بن کر اللہ کے آگے جھک کر سجدہ کرنے کے لیے، عبادتیں کر کے اسے راضی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کہاں چلی گئی تیری یادداشت؟ کمزور ہو گئی۔ خدا کے واسطے تمہاری کمائیوں کو اللہ کا دین آواز دے رہا ہے، تمہاری زندگیوں کو اسلام کی غیرت آواز دے رہی ہے۔ یہ 4 بچے کچھ مدرسے رہ گئے، اللہ اکبر، کہاں سے مخالفت نہیں ہو رہی؟ مغرب ان کا مخالف، پاکستان کے اندر ان کی مخالفت، کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے، کوئی ان کو میرے عزیزوں دقیانوسی باتیں کرنے والا کہہ رہا ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں آباد رکھے، جگ جگ جیو 24 گھنٹے۔ یہ پیر صاحب 2 ولیوں کی گدی بیٹھی ہے، خدا کی قسم اس کے باپ دادے کی طرف نظر ڈالو تو خدا یاد آ جاتا ہے، اس کے باپ دادے کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ کبھی یہ گدی ہوا کرتی تھی، کبھی یہ جلسہ ہوا کرتا تھا، ایک مرد کلندر نہیں بیٹھا کرتا تھا جو اخیر تک دعا کراتا تھا، پھر اس دعا کے اندر آنکھ پہ آنکھ یوں مارتا تھا اور کہتا بچھڑے اللہ سونے اللہ سونے اللہ۔ آج وہ بھی میرے عزیزوں راجن پور کے اندر جب ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں اس کا جنازہ اٹھا، وہ بھی اللہ اکبر بستر چرپائی پہ لیٹ کر قبرستان کی طرف جاتا ہوا کہہ کے چلا گیا دیکھنا ہرا بھرا گلشن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو آباد کرنا، اس کو اجاڑنا نہ۔ خدا پاک کی قسم ہے آج وہ اللہ کے ولی، آج وہ اللہ کے ولی، آج نبی کے صحابہ، آج کملی والا روزے کے اندر منتظر ہے کب یہ امت کھڑی ہوگی، کب توبہ کرے گی، کب غیرت ایمانی واپس آئے گی، کب فرشتے آ کے قبر میں روزہ انور میں پیغام دیں گے۔ آج الہ آباد والوں نے توبہ کر لی، آج الہ آباد والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو نماز نہ پڑھ کے سویا ہو، آج الہ آباد والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے حضور پر آج درود نہ پڑھا ہو۔ آ جاؤ آ جاؤ، یہ فقیر آپ کے سامنے اتنی دور سے ایک فکر لے کے آیا، ایک پیغام لے کے آیا۔ اللہ اکبر، وہ مثال وہ شعر تیرے میرے اوپر نہ پھٹ ہو جائے کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ او لوگوں، تم نے اپنے گھر کے اندر امیدوں کا جو دیا جلایا ہے، خدا کے واسطے اس دیے کی روشنی کی چراغ کی حفاظت کر لو۔ خدا پاک کی قسم ہے گمراہی کے تباہی کی ہواؤں کے جھونکے سے اپنے دیے اپنی شمع کو محفوظ کر لو۔ اللہ بھی باقی، اللہ کا قرآن بھی باقی، دین اسلام بھی باقی، دین اسلام کے خدام بھی باقی، میرے عزیزوں مال بھی باقی، قرآن والے باقی، قرآن کی خدمت کرنے والے باقی۔ کہہ دو آج ارادہ کر لو انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے، اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ کے دین نے جب بھی پکارا قرآن کی عظمت کے پھیلاؤ کے لیے، جب بھی ہمیں آواز دی نام میں دلم میں سخن میں، الحمدللہ ہر وقت مدارس مساجد کا ساتھ دیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، بلند دعا انشاءاللہ، مرتے تب تک دین کا کام کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، 3 مرتبہ اللہ سے توبہ کرو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ علماء اکرام نے فرمایا 3 مرتبہ بندہ روئے زمین پہ کہتے معاف کر دے، اللہ عرش بری پر کہتے جا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ مدارس دینیہ